جناب سلمان مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے اور دو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہوئے وقار شاہ جی وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جسے مطہرون کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. وہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب ہے, وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن کے اندر ہے. ابھی صحابی بحث کر رہے تھے یا قریب سے سلمان گزرے. ایک صحابی نے کہا اس سے پوچھو یہ جو علی کا شاگرد ہے یہ بتا سکتا ہے اس کی تفسیر. دوسرے صحابی نے کہا سلمان ذرا قریب آئیے, قرآن کی آیت ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے, وہ قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا, سلمان مسکرا کہتا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں صرف تفسیر سناؤں یا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا سلمان ہم نے تو تجھ سے سننا چاہتے تھے کہ تو دکھانے پہ آئی گیا تو پھر دکھا, وہ کون سی قرآن ہے جس کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید سلمان جائے گا اور الماری سے قرآن اٹھائے گا اور قرآن اٹھا کے اس کو کھولے گا, پھر کوئی آیت نکال لے گا اور اسے کہے گا اس کا مطلب کتاب ہے, اس کا مطلب کتاب ہے, اس کا مطلب کتاب ہے. سلمان نے قرآن نہیں کھولا, سلمان نے صحابہ کے ہاتھ پکڑے, چلتے چلتے زہرا کی دروازے پہ آ گئے, دہلیز سیدہ پہ آنا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تجھے کہا قرآن کی آیت کی تفسیر بتا دے اور تو وہاں آ گیا جہاں تو ہر لمحہ بیٹھتا ہے, جہاں تو ہر لمحہ رہتا ہے. سلمان نے دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا, مجھے اس دہلیز کی عزت کی قسم, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر ایک کتاب چھپی ہے, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر ایک کتاب چھپی ہے. اتنا کہنا تھا, ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہے, علی کے عشق نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے, ہم تجھ سے پوچھ رہے تھے وہ کتاب کون سی ہے, تو ہمیں سیدہ کے دروازے پہ لے آیا. سلمان نے کہا تم بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں رہتی ہیں. سلمان نے کہا مجھے اس دروازے کی قسم ابھی یہ دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں. ایک ہی آگ تھا کیونکہ یہ دونوں انوار چلے ہی عرش سے تھے. نکاح بھی عرش پہ ہوا, ولایت کا اعلان بھی عرش پہ ہوا. جن روحوں نے اقرار کیا تھا وہ پہلے دن چن لی گئی تھی. اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اب سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایویں وقت نہ ضائع کیا کرو کہ اس بندے سے بھی علی ولی اللہ منوا لیں, اس سے بھی منوا لیں. جنہوں نے ماننا تھا وہ مان چکے ہیں, یہاں صرف قائم رہنے کا حکم ہے. اس لیے تو ہم دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھنا. زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, مشکلیں زیادہ آ گئی ہیں, علی کی ولایت پہ قائم رہنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے کسی کو منوائیں گے. عالم الست میں پہلے دن روز اول سے جن روحوں نے اقرار کر لیا تھا اب وہ علی کو چھوڑ نہیں سکتی. انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تھا. خدا نے صرف جنت بنائی تھی, جہنم نہیں بنائی تھی. اسے ضرورت ہی نہیں تھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو جلانے کی. اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ کہتا کہ پہلے میں خلق کروں گا پھر زمین پہ بھیجوں گا.